رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں نا دیوانگی کہ ہم دیوانے اس معاملے میں, ہم دیوانے, ہم نے عقل کو ایک طرف رکھ دیا ہے, ہم بالکل پاگل ہیں, اس پاگل پنے پہ ہمیں کیا ہے خوشی ہے, ہم فخر کرتے ہیں. یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اسلام کسی معاملے میں پاگل پنے کو پسند نہیں کرتا, کسی معاملے میں جذباتیت کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. حالانکہ نبی نے کسی کے چہرے پر اس کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے, لیکن یہاں نبی صحابی کی تعریف کر رہے ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی قابل تعریف چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے عام اصول سے ہٹ کے ان کے چہرے پر ان کی تعریف کی کہ یہ ایسی زبردست کوالٹی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ یار میں اس بندے کی اس کے منہ پہ تعریف کروں گا تو اس کے خطرہ یہ چوڑے میں آ جائے گا اور اس میں کبر پیدا ہوگا, لیکن بعض دفعہ ایسی صفت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے یار جو مرضی ہو جائے یہ تو اس کے سامنے بیان کرنی ہے, یار ایسی کوالٹی ایسی زبردست. یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, لیکن وہ ایسا کام کر لیتا ہے آپ حسد کے باوجود کہتے ہو یار ماننا پڑے گا اس بندے نے کام بڑا خاندانی کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں. وہ کیا ہے؟ الحلم والاناہ. یہ سیکھنے کی چیز ہے, میرے بھی سیکھنے کی, آپ کے بھی. میرے اندر بھی یہ عیب ہے کہ یہ دو صفات ہمارے اندر بھی نہیں ہے, آپ کے بھی ہو سکتا ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. فرمایا ایک حلم کہتے ہیں برداشت, ایک ہے الاناہ. اناہ کہتے ہیں جلد بازی کے اگینسٹ, یعنی جلد بازی نہ ہو, ہر چیز میں آپ میچور سنجیدہ ہو کے اس کے تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے فیصلہ کریں آپ. یہ جو ہے نا ایک دم کھوپڑی گھوم گئی میری, یہ جو آج کل ایک فیشن ہے, بھائی فلاں نے ایسی بات کی میرے تو کھوپڑی گھوم گئی, میں تو ابے بھائی تو کھوپڑی تیری جس کے سامنے گھومی ہے اگر اس کی تھوڑی سی گھوم گئی نا, تیری پوری 180 ڈگری پہ گھوم جائے اور اس کی صرف 1 ڈگری گھوم جائے, وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کا 1 ڈگری تیرے 180 ڈگری پہ بھاری ہوگا. تو کر کے کیا آیا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے نا بھری محفل میں اپنے باس کو یعنی فحش گالیاں دے کے آ گئے اور آ کے بتا رہے ہیں بھائی میں نے تو باس کو سنا دی. اس کے باس پاورفل آدمی تھا, اس نے کیس کر کے اندر کرا دیا. اب جیل کے اندر جا رہے ہیں, یار کیا ہو گیا یار, بڑی ٹینشن. اس کے بعد جا کے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے, اس کے پاؤں کے سر معاف کر دو, اس نے معاف کر کے بری کر دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کھوپڑی کسی بھی ٹائم پہ گھوم سکتی ہے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ایک دم کھوپڑی گھومتے ہیں. ٹھیک ہے آدمی بعض دفعہ مذاق میں مجازن کہہ دیتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم گئی, لیکن فی نفسی ہی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. الحلم کا معنی برداشت. برداشت کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے ہی کوئی بات آئی فوراً ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے, سوچو, برداشت کرو, غصے پہ کنٹرول کرو, جب ٹھنڈا ہو جاؤں گا اس وقت بیٹھ کے فیصلہ کروں گا. اور انات کا مطلب فیصلے میں جلد بازی نہیں. جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ کیا 6 مہینے بعد فیصلہ کرنا ہے آپ نے؟ نہ. بعض فیصلے تو 1 دن میں کرنے ہوتے ہیں. جلد بازی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ فوراً فیصلہ نہیں, یا 1 سال بعد, یا 5 سال بعد, یا 10 سال بعد. نہ. جلد بازی میں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا, آپ نے کر لیا کہ یار اس کا میں نے یہ ری ایکشن دینا ہے, تو اس ری ایکشن پہ جب تک اس کے تمام پازیٹیو اور نیگیٹو پہلوؤں پہ غور نہ کر لیں اچھی طرح سے, اس وقت تک آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے ری ایکٹ کرنا کیا ہے. چاہے وہ 1 منٹ میں کر لیں آپ, چاہے 1 سال میں کریں. بعض لوگ 1 منٹ کے اندر تجزیہ کر لیتے ہیں, تو وہ 1 منٹ میں اگر فیصلہ کر لیں گے تو یہ جلد بازی والا فیصلہ نہیں کہلائے گا. بعض 1 سال میں بھی نہیں کر پاتے, وہ 10 سال میں بھی کریں گے تو جلد بازی والا فیصلہ کہلائے گا. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے یہ کوالٹی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ یہ کوالٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. یہی وجہ ہے کہ 23 سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دیا آپ نے. 23 سال میں ایسے پلٹ کے رکھ دیا پورے معاشرے کو. ایک معاشرہ جس میں جہالت, ایک معاشرہ جس میں توہم پرستی, فضول نظریات, ایک معاشرہ جو بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کے پوجتا ہے. تو 13 سال تو آپ دعوت دیتے رہے. لیکن کیسی پالیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں
کہ 23 سال میں ایسا کھڑا کر دیا امت کو کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھوڑے عرصے کے اندر، ایسی جماعت تیار کر دی۔ اس میں کیا ہے؟ آپ نبی کی سیرت میں ہر جگہ ایک چیز دیکھیں گے، جلد بازی آپ کو نظر نہیں آئے گی، غصہ نظر نہیں آئے گا، برداشت نظر آئے گی ہر جگہ۔ صلح حدیبیہ دیکھ لیں نا، صلح حدیبیہ میں 400 صحابہ فدائی حملے کے لیے تیار ہیں۔ فدائی ہی ہے نا کہ ہم جب تک ہماری شہادت نہیں ہو جاتی ہم لڑتے رہیں گے۔ ایک طرف اتنا جوش، اتنی طاقت، اتنی قوت، دوسری طرف صلح کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کتنی ایسی شرطیں رکھی جا رہی ہیں جو ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں، کہ بھئی وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے اگر مدینہ آئے گا تو اس کو فوراً واپس کیا جائے گا، ادھر سے کوئی اگر کافر ہو کے چلا گیا تو ہم واپس کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ نبی نے یہ شرط مانی، کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ اس سے جنگ ٹل رہی ہے، جنگ ٹالنے میں جو اسلام کو فائدہ ہے وہ جنگ کرنے میں فائدہ نہیں ہے۔ یہ 1400 صحابہ موت پر بیعت تو لے چکے ہیں، لیکن اگر ان کو شہید ہی کروانا ہے تو میرا تو سارا سرمایہ یہ تو لڑ کے شہید ہو جائیں گے، آگے تو پورا عرب کھڑا ہوا ہے، کس کس سے لڑیں گے یہ؟ تو میں نے ان کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا۔ آپ کے ماتحت لوگ اگر جان دینے کے لیے حاضر ہیں تو یہ ان کی خوبی ہے، لیڈر کی خوبی ہے کہ ان کی جان کو بچائے۔ وہ اس کی خوبی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو بسم اللہ کرو، اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا جب آپ زمینی قوائف پورے کریں گے پھر مدد کرے گا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 40 لوگ ایمان لائے تھے، پوری دنیا ایک طرف تھی، کہیں بھی نہیں ملتا کہ نوح علیہ السلام نے عالم جہاد بلند کر دیا ہو کہ ہم 40 لوگ ہیں اب ہم لڑیں گے اللہ غالب کرے گا، کیونکہ اسباب کی دنیا میں 40 آدمی 40 لاکھ سے یا 40,000 سے لڑ نہیں سکتے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں بدر میں بھی تو 313 1,000 پہ غالب آ گئے، تو بدر کی لڑائی اتفاقاً ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نہیں ہوئی ہے۔ ارادے سے اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے نا وہ فتح مکہ ہے، اس میں نبی نے پہل کی ہے، 10,000 کا لشکر تھا جس کو مکہ پہ لے جا کے آپ نے حملہ کیا۔ اس سے پہلے کوئی لڑائی نبی نے خود پہل نہیں کی ہے، ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتی تھی، آپ ڈیفینس کرتے تھے اپنا، تو ڈیفینس تو بہرحال کرنا ہے نا، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن جہاں فتح مکہ سے پہلے آپ کو لڑائی کا موقع مل رہا ہے نا حملہ کرنے کا، وہاں آپ جنگ کو ٹال رہے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو تو سیف کرو۔ آج کیا دینداروں میں یہ خوبی نظر آتی ہے؟ مار دو، پھوڑ دو، توڑ دو، کبھی چیف کے خلاف تقریریں، کبھی فوج کے خلاف، کبھی ایجنسیوں کے خلاف، کبھی حکمرانوں کے خلاف، اس سے عوام بڑی خوش ہوتی ہے، بھائی حکومت کا پٹھو نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ وزیر اعظم کے خلاف بولتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ فوج کے خلاف بولتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ جج کے خلاف بولتا ہے، بول کے آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا جج صحیح ہو گیا؟ کیا اس نے صحیح فیصلہ سنا دیا؟ آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کے۔